بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں 4000 سے زائد انبیاء صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں آئے ہیں، اس وجہ سے آپ ابو الانبیاء ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے جن کو یہود اپنے طرف کھینچتے ہیں، اپنا پیشوا اور مقتدی مانتے ہیں، نصارہ اپنے طرف۔ اور چونکہ نصرانیت وہ کوئی مستقل مذہب نہیں ہے، نصرانیت یہ یہودیت کا تتمہ ہے اور اس کا ایک ذیلی تنظیم ہے۔ اور انجیل جو کتاب ہے وہ آسمانی کتاب ہے، لیکن اس میں احکام شرعیہ بہت کم ہے۔ انجیل کے اندر زیادہ تر مناقب ہے اور فضائل ہے، احکام اس میں وہی احکام ہے جو کہ تورات کے اندر ہے۔ تو اصل مذہب گویا کہ آپ یہ سمجھے کہ جو مشہور ہے کہ یہودیت، نصرانیت اور اسلام، جبکہ نصرانیت کوئی مستقل مذہب نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپس میں وہ لگے رہتے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام خود ہی وہ ہے یہودیت ایک، اور اسی نسل میں سے ہے جس میں سے یہود ہے۔ یہود کی ابتدا حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جن میں یوسف علیہ السلام، بنیامین، یہ ایک ماں کے، باقی 10 بیٹے وہ ایک الگ ماں کے، اور پھر انہی کی اولاد میں سے، یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر کئی انبیاء، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہزاروں انبیاء ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ خود یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ خود موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ جھگڑا سارا کا سارا یہ ہے کہ یہود و نصارہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیلی، اسحاقی، اسرائیلی ابراہیمی ہے۔ اسرائیلی عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اسرائیلی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور اسحاق علیہ السلام کے اولاد ہے، ابراہیمی ہے۔ یہود بھی یہی کہتے ہیں، نصارہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اور ہمارے حضرت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی والدہ حضرت ہاجرہ وہ تو لونڈی تھی۔ لونڈی کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ جیسے کہ آج کل ہمارے پاکستان میں ایک فرقہ ہے منحوس قسم کا، یہ اہل قرآن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جس میں یہ شیخ محمد کے نام سے ایک لفنگا قسم کا آدمی ہے، اور وہ ہمارے 1-2 مولوی بدبخت قسم کے اس سے پھینگا لے کر کے، جن کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہے، وہ ہمارے مولوی بھی ذلیل ہو گیا۔
میدان میں وہ آدمی اترے کہ جس کو خود پتہ ہو. ہمارے بڑے اداروں کے کراچی کے ایک دو مولوی اس لفنگے کے ساتھ، میں کئی دفعہ اس کے پاس گیا ہوں، یہ بھاگا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بہت سے ماننے والے لوگ ہمارے ہاتھ پہ مسلمان بھی ہو گئے. لیکن کچھ ہمارے بدبخت قسم کے، کوئی مفتی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا مفتی کس قسم کا، وہ اس کے جا کر کے اس کے سامنے بالکل بلی بن گیا اور بالکل خاموش قسم کے. تو مذہب پھر اسلام کو نقصان تو ہوگا کہ جبکہ مولوی کو خود قرآن کا پتہ نہیں ہے، حدیث کا ان کو خود پتہ نہیں ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسماعیل کی اولاد میں سے، اور اسماعیل علیہ السلام تو لونڈی کا بیٹا ہے، حضرت حاجرہ کو لونڈی کہتے ہیں. جبکہ ایک تاریخی بات ہے کہ وہ لونڈی تھی مصر کے بادشاہ کی یا مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی. دونوں روایتیں ہیں کہ حضرت سارہ کی عزت پر جب حملہ کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو ناکام کیا بادشاہ کو، تو حضرت حاجرہ کو گفٹ کے طور پر انہوں نے حضرت سارہ کو دے دیا، اور حضرت سارہ نے فرمایا کہ ابراہیم جب مجھے گفٹ میں یہ مل گئی ہے خاتون تو آپ اسے نکاح کر لیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے نکاح کیا، لیکن حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی. حضرت سارہ کی اولاد بعد میں ہوئی، حضرت حاجرہ، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئی، اور اسماعیل علیہ السلام 14 سال عمر میں حضرت اسحاق سے بڑے. لیکن انبیاء زیادہ تر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت اسماعیل کو اور حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم نے یہاں رکھا. بڑوں کو ہر بندہ اپنے طرف کھینچتا ہے. ہمارے ہاں بھی میں نے دیکھا بخدا بہت سے بدعتی قسم کے پیر ہیں، ایسے بدعتی سوائے اس کے کہ وہ ناک سے سانس نکالنے کے ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے قرآن و سنت کا. ہم دیوبند ہیں، ہم دیوبندی ہیں، تمہیں دیوبندیوں کی جوتیوں پہ قربان کیا جائے. محمد قاسم نانوتوی اور فقیہ الامت رشید احمد گنگوئی، شیخ العربی والعجم حسین مدنی، دیوبندی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک منحوس آدمی جب جھوٹ بولتا ہے نا تو پھر وہ اپنی نسبت کسی بڑے کی طرف کرتا ہے تاکہ یہ میرے اس جھوٹ کو پذیرائی حاصل ہو جائے. یہ اس طرح کرتا ہے ہر بندہ. اس وجہ سے جو شرک بھی کر رہا ہے، بدعات کا مرتکب ہے، خدا کے پارٹنر بھی بنا رہا، اللہ کی توہین بھی کر رہا، لیکن وہ کہتے ہیں میں ابراہیمی ہوں. یہودی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بھی خلاف ہے، اسماعیل علیہ السلام کے بھی خلاف ہے، رسول پاک کے خلاف بھی ہے. لیکن ابراہیم کو سب مانتے ہیں. یہودی بھی ابراہیم کو مانتے ہیں اور نصارہ بھی ابراہیم کو مانتے ہیں. اب ہر بندہ کھینچتا ہے کہ ابراہیم میرا، یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا ہے، نصارہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہے، اور ہم لوگ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے. جیسے کہ ہمارے بعض دوست ہوتے ہیں نا، اسے پوچھتے کہ بھائی حنفی ہے کہ جی حنفی ہوں. ابو حنیفہ کی پیروکار ہوں، جی ابو حنیفہ کے. تو ابو بکر کے حنفی تھا، عمر حنفی تھا، عثمان حنفی تھا، علی حنفی تھا، صحابہ حنفی تھے. تو بعض جاہل ہمارے ہوتے کہ ہاں ابو بکر حنفی تھا. تو ابو بکر 1000 سال پہلے، ابو حنیفہ بعد میں پیدا ہو گئے. ابو بکر پہلے، ابو حنیفہ بعد میں، تو ابو بکر پہلے والا حضرت ابو حنیفہ کا تابعدار کس طریقے پر ہوگا؟ جہالت جہاں پر ہوتی ہے نا تو اسی طرح ہوتا ہے. یہودیت کی ابتدا یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے، انہی سے شروع ہوئی یہودیت. اور یعقوب پھر اسحاق کے، اور اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے. ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے، لیکن بعد کے یہودیت والی لعنت، جو یہودیت مذہب یہ کہہ رہے کہ ابراہیم ہمارا تھا. آپ کی یہودیت بعد میں شروع ہو گئی ہے، ابراہیم تو بہت پہلے تھے. عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارا تھا، مسلمان کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارا تھا. قرآن نے بڑا اچھا فیصلہ کیا. قرآن نے کہا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما.
ابراہیم یہودی بھی نہیں تھا، نصرانی بھی نہیں تھا، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ مسلمان تھا. واہ. وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھا. تم مشرک ہو دونوں. آپ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یہودی، اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور ایک دوسرے پر لعنتیں بھی. تمہارے نبیوں نے خود تم پر لعنت کی ہے. بدبختوں، تم یہودی ہو ملعون، یہودی ملعون ہو. تو یہ ملعون ابراہیم آپ میں سے کس طرح ہو گئے؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم. بنی اسرائیل یہودی، ان پر لعنت ہے علی لسان داود وعیسی ابن مریم. عیسیٰ بھی ان پہ لعنت بھیجتا ہے، داؤد علیہ السلام ان کا نبی ہے، وہ بھی ان پہ لعنت بھیجتا ہے. تو تم تو ہو ملعون اپنے نبیوں کے، جو تمہارے یہودیوں کے انبیاء ہیں وہ خود تمہیں لعنتیں بھیج رہے، اور تم اتنے منحوس ہو کہہ بھی رہے ہو کہ ابراہیم ہمارا ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. وہ یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، وہ مسلمان تھا. وما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھا. إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ. ابراہیم سے قریب وہ انسان ہوگا، ابراہیمی وہ شمار ہوگا کہ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، جو ابراہیم کی پیروی کریں گے. ابراہیم کا جو پیروی کرے گا وہی اس کا ہوگا. نواز شریف کی پیروی کرے گا مسلم لیگی ہوگا، شہباز شریف کی پیروی کرے گا مسلم لیگی ہوگا، اور ہمارے زرداری امیر المومنین کی پیروی کرے گا وہ پیپل پارٹی والا ہوگا. فضل الرحمان کے پیچھے اس کی پیروی کرے گا وہ ہوگا. یہ تو نہیں ہوگا کہ پیپل پارٹی والا جو فضل الرحمان کو نہیں مانتا پھر بھی وہ جمعیت کا ہو، ایسا تو نہیں ہوگا. جو جس کی پیروی کرتا ہے وہ اسی کی جماعت میں سے شمار ہوگا. ان اولى الناس بابراہیم الذین اتبعوه هذا النبی. جو ابراہیم کی پیروی کریں گے. تم لوگ ابراہیم کی پیروی کہاں کرتے ہو؟ ابراہیم پکا موحد تھا، تم پکے مشرک ہو. پیروی کہاں سے ہوئی؟ ابراہیم پکا موحد تھا، پوری دنیا کو لات مار دی، ٹھکرا دیا اس نے. توحید کی وجہ سے کبھی اس کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کبھی اللہ آپ کا بھلا کرے عراق سے آپ کو نکلنے پر ہجرت پر مجبور کیا جا رہا. فلسطین سے پھر وہاں بھی حالات ٹھیک نہیں. مصر، اور مصر میں وہ غدار زانی قسم کا بادشاہ، اس کی گرفت میں اماں جی پر، اماں سارا پر حملہ کرے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے واپس فلسطین آ جائے، پھر فلسطین سے حکم ہو جائے کہ چلو مسجد حرام کی طرف، مکہ کی طرف چلو. ایک بیوی ادھر رکھو اور دوسرا ادھر رکھو. آپ حضرات خیال کریں، زیادہ شادی نہ کریں، مسئلہ مشکل ہوگا. ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی. یہ نبی اس کا پیروکار ہے محمد رسول اللہ. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام، میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں. ابا نے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا دے دے، ایسا بیٹے دے دے، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کے آیات کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنائیں، آیت توحید کو اور آیت مبدأ اور معاد کو، اللہ کی صفات کو. اے اللہ میری اولاد میں ایسا بندہ بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم بھی دے دے، آسمانی کتابوں کے، اور وہ قرآن پاک ہے، والحکمت، اور حدیث ان کو بتا دے. علم حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے، اس کو حکمت کہا جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکمت سے حدیث ہی مراد ہے. وَيُزَكِّهِمْ، اور اخلاق رذیلے سے ان کو پاک کر دے. تو اخلاق رذیلہ کیا ہے؟ ماں اور بہن کی فرق جن کے ہاں نہیں تھا، پھوپھی خالہ کا فرق بھی نہیں تھا، بیٹیوں کو بھی ذبح کرتے تھے. اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے والے لوگ، لٹیرے قسم کے لوگ، قاتل قسم کے لوگ. یہ اخلاق رذیلہ نہیں ہے تو کیا ہے؟
اس لیے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا دعوت ابراہیم ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، میرے ابا نے میرے لیے دعا کی۔ تو بھائی ابراہیمی تو محمد رسول اللہ ہے، ابراہیمی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبوت کا، یوں سمجھیے کہ نبوت کا کورس ہے۔ نبی نہیں بنے گا آدمی ان چیزوں سے، لیکن جس انسان کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گے وہ سمجھو کہ علوم نبوت، وہ نبی کا وارث ہے۔ نفس نبوت وہ تو اللہ کی طرف سے ایک وہبی چیز ہے جس کو مل جائے۔ آدمی اپنے بھاگ دوڑ سے، نماز پڑھنے سے بزرگ بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، ہواؤں میں اڑ سکتا ہے، لیکن نبی کوئی نہیں بن سکتا۔ نبی، نبوت اللہ کی طرف سے۔ آج کل تو نبوت خیر انگریز کی طرف سے ملتی ہے، برطانیہ سے ملتی ہے، فرانس سے ملتی ہے، امریکہ سے نبوت ملتی ہے۔ یہ نبوت کے اصل ٹھکانے ہے، نبی بنتے ہیں، لیکن نبوت ملتی ہی آسمان سے۔ یہ نبوت کا، یہ علوم نبوت ہے، یہ نبوت کا نصاب ہے۔ اس کے پڑھنے سے آدمی نبی والا بنے گا، نبی نہیں بنے گا۔ اس نصاب کو پڑھنے سے، پڑھانے سے نبی والا بنے گا، نبی کا وارث بنے گا، نبی نہیں بنے گا۔ حضرت ابراہیم کی دعا یہ کہ اللہ میری اولاد میں ایسا بندہ بھیج دے، ایسا نبی بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، جو قرآن پاک کی تلاوت کرے، ان آیات کی تلاوت کرے۔ آیت قرآنیہ، آیت سماویہ، آسمان سے جو آیات آئیں گے، یہ قرآن 6666 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ آیات، ان آیات کی تلاوت کرنے والے، یہ دس از مائی بک نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، یہ آیات اسکولوں میں نہیں ہے، یہ کالجوں میں نہیں ہے۔ یہ حافظ لوگوں کو آپ جا کر کے دیکھیں گے، نابینا قسم کا بچہ جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھتا ہے۔ قاری کو دیکھیں گے کہ ایسا قرآن پڑھتا ہے کہ واہ، حافظ اس کو یاد رکھتا ہے، قاری اس کو جو ہے نا، اس کے کمال کو اپنی زبان سے ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے پٹھان اور بلوچ کی تلاوت سنیں گے آپ کو بخار چڑھے گا، اور کسی اچھے آدمی سے قرآن سنیں گے کہیں گے واہ قرآن کیا ہے۔ جاہل لوگوں سے جب قرآن سنیں گے قرآن سے نفرت ہوگی۔ ربنا وبشر رسول من یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، وہ اسی طرح پڑھے گا نا۔ قرآن کو سن کر کے آدمی اس منحوس کی وجہ سے، جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اور اس میں ہم مولوی لوگ بھی داخل ہیں، دا غٹم اللہ دا غٹم اللہ دا، لیکن الحمدللہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ بعض مولوی بھی اس قسم کے قرآن پڑھتے ہیں، الامان الحفیظ، مولوی غٹم اللہ ہے، فلسفہ منطق و معقولات کا ماہر قرآن کا حافظ نہیں ہے۔ غٹ مولا دے، غٹ مولا نہ دے، غٹ احمق دا، بے وقوف دا۔ مولوی اور حافظ قرآن نہ ہو، قاری نہ ہو، تو یہ بہت بڑا عیب ہے۔ یہی تو علماء دیوبند کا کمال تھا کہ ہر بندہ ان میں سے مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے، سب کو سبحان اللہ، یہی ان کا کمال تھا۔ یتلو علیہم آیاتک کالقراء والحفاظ والمجودین، یہ ابراہیم علیہ السلام بتا رہا ہے کہ میری اولاد میں جس کو آپ نبی بنائیں گے اس کے کمالات یہ ہوں کہ وہ آیات قرآنیہ کی تلاوت کرے، کل حفاظ حافظ کی طرح، والقراء قاری اور مجود کی طرح۔ میرا قرآن آپ سنیں گے نا تو پھر آپ کو بخار ہوگا، اور آپ کے دل و دماغ پر ایک تاریکی چھا جائے گی کہ پتہ نہیں کس قسم کی آواز ہے، کری ہوئی صوت قسم کی آواز ہے، اور محمد کی تلاوت کو جب سنو گے دل روشن ہو جائے گا۔ ابو بکر عمر کی تلاوت کو جب سنیں گے تو دل روشن ہوگا۔ ہمارے ذخیرے کتب کے اندر ایک قاری حضرت حمزہ گزرا ہے، قرات سبع میں سے، وہ تلاوت کر رہا تھا،
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وہ اللہ، وہ تو جو ہم سے غائب ہوتا ہم اس کے بارے میں کہتے وہ اللہ جو آپ سے غائب ہے، آپ اس کو غائب سمجھتے ہیں، آپ اس سے غائب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ جو آپ جیسے بدبختوں سے غائب ہے، آپ اس سے غائب نہیں ہے۔ یہ بیٹا آباد میں یا مانسرے میں کہیں میرا بیان تھا، وہاں بیان کرنے کے بعد ہم لوگ آ گئے تو ایک بہت بڑی چھاونی ہے فوجیوں کی، یہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ، تو کیمرے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن ہم تو کیمروں کو نہیں دیکھ رہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو طے شدہ ہے ہمارا، یعنی نظریہ ہمارا بن گیا کہ کیمرے تو ہم کو دیکھتا ہے لیکن ہم کیمرے کو نہیں دیکھتے، امریکہ کے سیٹلائٹ ہم کو دیکھتا ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ تو بدبختو یہی عقیدہ تو رکھو کہ آپ اور میں ہم نابینا ہیں، ہم نہیں دیکھتے، اللہ سب کو دیکھتا ہے۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں اس سے کوئی غائب نہیں، وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ حضرت حمزہ وہ تلاوت کر رہا تھا وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہ اللہ ہوا جو غائب ہوتا ہے میری نگاہوں سے، اس کے لیے ہم ہوا کہتے ہیں۔ ہماری جو مجلس میں نہ ہو ہم اس کو ہوا کہتے ہیں، وَهُوَ الْقَاهِرُ، جو ہماری مجلس میں نہ ہو، وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، وَهُوَ الْحَكِيمُ، حکمت والی ذات ہے، الْخَبِيرُ، تمہارے کرتوتوں سے باخبر ہے۔ حضرت مست ہو کر کے قرآن پڑھ رہا تھا حضرت حمزہ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اچانک آواز آ گئی مولوی صاحب ہوا جو آپ کی مجلس میں نہ ہو اس کے لیے ہوا آتا ہے، ہوا نہ کہو وہ، بلکہ کہو تو۔ مجھے خدا کو اتنا مزہ آیا تیری تلاوت میں کہ میں بالکل تیرے پاس آ چکا ہوں۔ اس لیے قاری صاحب تو پڑھ رہا تھا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، حکم ہو گیا کہ اس طرح پڑھو وَأَنْتَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِكَ وَأَنْتَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وَأَنْتَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِكَ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حافظ کا کام قرآن کو یاد کرنا ہوتا، پڑھنا ہوتا، لیکن اس کو بنا بنا کر کے اور اس کے کمال کو ظاہر کرنا، ان کی خوبیوں کو ظاہر کرنا۔ اور قاری صاحب کی زبان سے قرآن میں خوبی کوئی پیدا نہیں ہوگی، خوبی کو ظاہر کرنے والا ہوگا صرف۔ قرآن میں کمال پہلے سے ہے۔ اللہ مجھے میری اولاد میں ایسا نبی بھیج دے کہ یتلو علیہم آیاتک، جو آیت قرآنیہ کی تلاوت کرے کالقراء والحفاظ، حافظوں کی طرح اور قاریوں کی طرح، والمجودین، مجودین کی طرح، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کے حلال اور حرام لوگوں کو بتائے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ حرام ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے یہ حلال ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ یہ حرام ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کے حلال و حرام ان کو بتا دے۔ یہ فقہا اور مجتہدین ہیں، صحابہ میں بڑے بڑے فقہا، تابعین میں بڑے بڑے فقہا، تبع تابعین میں بڑے بڑے فقہا۔ حلال و حرام قرآن کے سمندر میں غوطہ لگا کر کے وہاں سے مسائل کو نکالنا، یہ ان فقہا کا کام ہے، کالفقہاء والمجتہدین، جیسے فقہا والمجتہدین۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حدیث اور دانائی کی باتیں ان کو بتا دے۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ حکمت تو بہت ہے، پاکستان میں کسی طرح حکمت اور عقل مندی کی کمی نہیں ہے، بہت عقل مند لوگ۔ حکمت کا اصل معنی تو وہی ہے کہ دانائی کی بات، دانش مندی کی بات، عقل مندی کی کوئی بات، عقل کی کوئی بات بتا دے۔ اور ہمارے یہاں الحمدللہ عقل مندوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم لوگ مولوی لوگ چونکہ زکوٰۃ کھاتے تو زکوٰۃ والے کی کیا عقل ہوگی؟ عقل تو ان حراموں خوروں کی ہوتی ہے کہ جو حرام کھاتے ہیں، جو سود کھاتے، بڑے عقل مند ہوتے۔ مولوی کی کیا عقل مندی ہوگی؟ ہم زکوٰۃ کھاتے۔ اس لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس ملک کو سود خور لوگ چلائیں گے، وہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں۔
حکمت، ہر بندہ عقل مند ہے. اس وقت آپ بھی ماشاءاللہ عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے میرے سامنے. ایک آدمی کی ہوا نکل جاتی ہے، وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے، ہوا نکل جاتی ہے. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ استنجا ضروری نہیں ہے، بس وہ اللہ آپ کا ہاتھ دھوئے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، چہرے کو دھوئے، ہاتھوں کو دھوئے، سر کا مسح کرے، پاؤں کو دھوئے، بس پاک ہو گیا. وہ آدمی جائے مسجد میں نماز پڑھے، نکل گئی پیچھے سے ہوا اور اس کو دھوئے نہیں، وضو کرے. گناہ کسی اور کا کرے کوئی اور، کرے کوئی بھرے کوئی. آپ جتنے عقل مند بیٹھے ہوئے ذرا کھڑے ہو جاؤ اور اس کا جواب آپ دے دو مجھے. جتنے آپ عقل مند ہیں نا یہاں پر بیٹھے ہوئے، اور یہاں سے آج بھی نہیں کل بھی جاؤ، پرسوں بھی جاؤ، مولویوں سے بھی ملو، دوسروں سے ملو کہ یار مولوی منظور نے مذاق میں اس قسم کی بات کی، اس کا جواب کیا ہے؟ ہوا ادھر سے دھماکہ ادھر ہو گیا، ادھر دھماکہ ہوتا ہے. سارے کراتا کوئی انڈیا کراتا ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے پکڑ دے ادھر سے مولوی کو کہ یہ دہشت گرد مولوی ہے. خدا کی قسم لعنت ہو اس مولوی پر، کروڑوں لعنت ہو کہ جو تیرے ملک میں دہشت گردی پھیلا دے. کوئی مولوی دہشت گرد نہیں ہے. اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم سر تسلیم خم کر لے میرے سامنے. ابراہیم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ میں سب کچھ مان چکا ہوں، تیری مرضی ہے. اللہ میں مسلم ہوں، اسلم تو میں مسلم ہوں، مان لیا جو کچھ. پروردگار کوئی چون و چرا نہیں ہے، جو تیرا حکم ہوگا. فرمایا میرا حکم ہے، میرے حکم مانو گے؟ مانیں گے. فرمایا کہ ایک بیٹا جو پیدا ہوا ہے کئی تمناؤں کے آرزوں کے بعد، رونے کے بعد ایسا خوبصورت بیٹا پیدا ہو گیا جو محمد رسول اللہ کے والد بننے والا ہے. محمد رسول اللہ کی آپ انہی کی اولاد میں سے ہوں گے. اس بیٹے کو ذبح کر دو. جی دیکھیں مان لے حکم. فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ بیٹے نے دونوں فرمایا میرے پیارے بیٹے، مجھے اللہ نے کہا میری ہر حکم کو مان لینا، میری ہر بات کو مان لینا. بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے. نبی کا خواب قطعی ہوتا ہے. میں نے دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، خدا کا حکم ہو گیا اس کو ذبح کرو. ہے دونوں بیویوں میں سے ایک بیٹا ہے ابھی تک، جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ 14 سال وہ عمر میں بڑے حضرت اسحاق علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام. اس کو ذبح کرو. بیٹا نبی کا خواب جو ہے نا کراچی کے پراٹھا خوروں والوں کی، پراٹھا خور لوگوں کا خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب قطعی ہوتا ہے. بیٹا میں نے خواب دیکھا، وہی کا درجہ رکھتا ہے میرا خواب کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، مان لے میرے حکم کو. اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اب فرمایا کہ میں نے خواب دیکھ. بیٹا تو بتا دے تیری رائے کیا ہے؟ اے شیر دا پتر بھی شیر ہوتا ہے، شیر دا پتر بھی شیر ہوتا ہے. اس نے کہا کہ ابا یا ابا تفعل، میرے ابا پیارے ابا، افعل ما تؤمر، جو کچھ آپ کو حکم ہو رہا کر لو، میں تیار ہوں. فلما اسلما، دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اور دونوں نے اللہ کے حکم. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ عَلَى الْجَبِينِ، بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا اور چھری لے کر کے اس کو ذبح کرنا شروع کر دیا. مقصد صرف امتحان تھا، ابن اسماعیل کو ذبح کرانا نہیں تھا. خدا منظور کو ذبح کرا دے اپنے راستے میں، اور مولویوں کو کروڑوں کو ذبح کرا دے. اسماعیل کیوں ذبح ہو؟ سمجھے؟ اس لیے کہ اس کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ پیدا ہونا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا. واہ مرد واہ، اٹھ ابراہیم تو ابو الانبیاء ہے. اب 4000 انبیاء آپ کی اولاد میں سے آگے، سب کو سبحان اللہ. امتحان میں کامیاب ہو گیا، امتحان میں کامیاب ہو گیا. ہمارے طلبہ تو پڑھتے مڑتے کچھ بھی نہیں ہے، اور جب امتحان دیتے ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ امتحان میں ہوتے فیل، کہتے ہیں لعنت ہو اس امتحان پہ. استادوں پہ بھی لعنت، لعنت تو تم پر ہو بغیرت، تو تم نے کوئی محنت ہی نہیں کی. امتحان تو وہ ہو گیا کہ نبی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، تیرے جیسے ملا اور مولوی کہاں امتحان میں کامیاب ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسلام سلامتی کا درس دیتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حکمت کہتے ہیں دانائی کی باتیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ارشادات اور فرامین ہیں، بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ،
جتنے بھی حدیث کی کتابوں میں وہ سارے کے سارے حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں. باقی آپ کے ماشاءاللہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کیا عقل مندوں کی کمی نہیں ہے. پاکستان میں بڑے بڑے عقل مند ہیں. ایک آدمی کنواں کے اندر گر گیا، اس میں چڑھ گیا، کھجور پہ چڑھ گیا، کھجور پہ چڑھ گیا، نیچے اتر نہیں رہا ہے. جج صاحب سے، پاکستانی جج سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح اتارا جائے. وہ اتر نہیں سکتا، چڑھ تو گیا، چمٹ چمٹ کر کے چڑھ گیا کھجور پہ، اتر نہیں سکتا. کیا کریں؟ کہا زور سے کوئی رسی یہاں سے پھینکو ادھر اوپر، وہ رسی میں اپنے آپ کو باندھے، کھینچو، انشاءاللہ پہنچ جائے گا. اللہ قربان جائے اس پاکستان کی ججوں پہ. اللہ منظور، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے. ایک بڈھے جج کو میں نے کہا کہ اے منحوس، یہ چیز ہے، اس میں یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، میں کہتا ہوں کہ میری ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ چیز میری ہے، اور وہ دعویٰ کر رہا ہے یہ چیز میری ہے. تو آپ کیا قانون یہ ہے کہ آدمی گواہ پیش کرے، مدعی گواہ پیش کرے، اور اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا تو مدعا علیہ قسم اٹھائے، وہ جیت جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ مدعی، میں نے کہا میں بھی تو دعویٰ کر رہا ہوں یہ ٹوپی میری ہے، اور یہ سامنے والا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ٹوپی میری ہے. ہم میں سے مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے؟ جب آپ متعین کرے کہ مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے، تو پھر مدعی گواہ پیش کرے گا. نہ کر سکے تو مدعا علیہ قسم اٹھائے گا، چیز اس کو مل جائے گی. تو بتا تو دے نا، اتنا بتا دے مدعی کون ہے. مدعا مارتا رہا. اس جج کو میں نے ایسا ذلیل کر کے چھوڑ دیا. میں نے کہا تیرے اس ججی پہ لعنت بھیجتا ہوں. انگریز کے بوٹ پالش کرنے والے ہمارے پاس آ جا، خدا کی قسم چٹکیوں میں آپ کو اصول بتائیں گے کہ کون مدعی ہے کون مدعا علیہ. یہ حکمت ہے ان کے پاس، یہ دانائی ہے ان کے پاس، یہ عقل مندی ہے ان کے پاس. ارے نماز تو نہیں پڑھتا، روزہ تو نہیں رکھتا، حج تو نہیں کرتا، قرآن تو نہیں پڑھتا، حدیث تو نہیں پڑھتا، تو پھر یہ بتا دے منحوس تو عقل مند کہاں سے بنے گا؟ تو خدا کا باغی ہے. سب سے پہلے تیری بے عقلی یہی ہے. تو عقل مند کہاں سے بنے گا؟ لوگوں کے فیصلے کیسے کرے گا؟ لعنت ہو ان لوگوں پر جو ان کو عقل مند سمجھتے. جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، قرآن نہیں پڑھتا، حدیث نہیں پڑھتا، محمد کو جانتا نہیں، محمد کی عظمت کو بھی نہیں جانتا، وہ ٹائی لگا کر کے جج بن گیا. عدالتوں کا احترام کرو. کس عدالت کے؟ عدالت تو یہ ہے، سب کو سبحان اللہ، عدالت تو یہ ہے، عدالت تو یہ ہے. اس کا احترام جو نہ کرے کافر ہے، اور جو آپ کا احترام نہ کرے وہ پکا مومن ہے. اس کو جو نہ مانے وہ پکا کافر ہے، اور جو تمہاری عدالت پہ تھوکے وہ بہت اچھا کر رہا ہے، وہ بہت اچھا کر رہا ہے. قاتل پکڑا بھی جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے قتل کر لیا ہے، اور پھر اس کی بعد پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسہ پھینک تماشا دیکھ. وہ پاکیزہ پیسہ پھینک کہ جس پر حضرت قائد اعظم مرحوم کی تصویر ہے. یہ پھینک پھر تماشا دیکھ. ہمارے ایک ساتھی نے گاڑی، گدھا گاڑی کو مارا اتھل میں. اتھل یہاں سے 2 قدم پہ ہے، اس کا نام بھی منظور ہے، وہ منی بس چلاتا ہے. اس نے دے مارا گدھا گاڑی والے کو، تو وہ گدھا بھی زخمی ہو گیا، اور وہ گدھا گاڑی وہ بھی متاثر ہو گئی، اور گدھا گاڑی والا بندہ بھی زخمی ہو گیا، گدھے کی بھی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب منظور کو پکڑ لیا انہوں نے، منی بس والے کو پکڑ لیا، اور ایس ایچ او آ گیا. ایس ایچ او آ گیا، لے گئے اس کو تھانے میں، پولیس اس کو لے گئی، اور ایس ایچ او نے یہاں سے ناک سے پکڑا اس کو، پکڑ کر کے کہا اوے بروہی کا بچہ، کتے کا بچہ. اٹھا گیا، اڑے بروہی جو پٹر، وہ سندھی بول رہے ہیں، اڑے بروہی جو پٹر، یہ لسبیلے میں یہاں تو سندھی بولی جاتی ہے. اڑے بروہی جو پٹر کتا تو اے وڈو گڈھو، گڈھے کے ڈیسے کونتے، گاڑی کے کونتے ڈیسے، مانو کی بھی کونتے ڈیسے، ہلی اڑے ہونے کے ڈھکا نہیں ہے. جا کر کے آپ نے اس کو مار دیا. بروہی کا بچہ، کتے کا بچہ، کس کر کے منظور کے منہ پہ مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، اور ناک سے پکڑ کر کے، کبھی کان سے پکڑ کر کے کھینچ رہا. منظور کہتا ہے کہ میں حیران، میرا دوست ہے، کہتے حیران ہوں کہ کیا کروں.
میں نے کہا سائیں ہاں آنکھا غلطی تھی وہی ابھی غلطی ہو گئی. کہتے اندھا اتنی بڑی گدا گاڑی ہے, اتنا بڑا گدا, اتنا بڑا انسان اس پر بیٹھا ہوا, آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ دھڑا دھڑ اس کو مار رہا. اور گدا گاڑی والے کے رشتہ دار پہنچ گئے, انہوں نے کہا ہمارا بندہ زخمی ہے, گدا بھی زخمی ہے, ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, گاڑی بھی ٹوٹ گئی ہے گدا گاڑی, ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. انہوں نے کہا کہ تم جاؤ فیصلہ کرو, باہر اپنے اصل بندوں کو بلاؤ, اس کی کھال اتاروں گا, اس کتے کے بچے کے کھال اتاروں گا, اس کو چھوڑوں گا نہیں ایسے چونے, نہیں چھوڑوں گا اس کو. اندھے کے بچے کو پورے روڈ پہ گدا بھی نظر نہیں آ رہا, گاڑی بھی نظر نہیں, بندہ بھی نظر نہیں آ رہا. ارے بیروی جو پوٹر حرامی, تو میری اندھوتی میری گاڑی تو ہلائے, ایسے گاڑی کس کر مار رہا ہے اس کو. انہوں نے کہا, وہ سندھی ساتھیوں نے کہا کہ ہم فیصلہ کر کے باہر مشورہ کر کے اپنے بڑے کو بلاتے, پھر کہ آیا اس پر 50,000 آتے یا 60,000, کتنا تاوان لے لے, ہمارا نقصان کتنے کا. وہاں کہا ونجی پانچ مانوں کے گھرائے وہ, ان کو بلاؤ. یہ باہر گئے, اس کے جیب میں 13,000 روپے تھے, منظور کے جیب میں 13. وہ مشورہ کر کے گدا گاڑی والے کے اصل بڑے لوگوں کو بلائیں گے, مشورہ کریں گے. منظور کے جیب میں 13,000 روپے تھے, اس نے ایس ایچ او کو دے دیا, کہا اللہ کے لیے میری جان چھوڑا دو. تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ آگے, انہوں نے کہا کہ سائیں اسان جو کم از کم 70,000 جو نقصان تھی بھی ہوا ہے, ہمارے کم از کم 60-70,000 کا نقصان ہو گیا, ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. ایس ایچ او نے کہا کیوں تمہیں 60-70,000 دے دیں؟ مجھے یہ بتاؤ, یہ جو روڈ ہے, یہ روڈ یہ گاڑیوں کے لیے بنا یا گدا گاڑیوں کے لیے بنا ہے؟ یہ روڈ گاڑیوں کے لیے بنا ہوا یا گدا گاڑیوں کے لیے؟ تمہارا بندہ گدا تو گدا ہے, بندہ بھی تمہارا گدا ہے, وہ دیکھ بھی نہیں روڈ پر کیوں گدا گاڑی چلا رہا ہے. نہیں, میں بالکل اس بندے سے جو ہے نا, میں اس سے کچھ لے کر کے آپ کو نہیں دے سکتا. کسی طرح جو ہے نا, آپ اگر کہیں تو میری وجہ سے زیادہ سے زیادہ اگر آپ چاہیں تو, چونکہ میں خود آپ کا سندھی ہوں, آپ کا اپنا بندہ ہوں, تو میری وجہ سے اگر چاہو, ارے 5,000 ہی نہ کے دے, باقی کچھ نہیں دے, 5,000 روپے ان کو دے دو, سمجھے, 5,000 روپے دے دو. وہ 5,000 اس نے اپنے ادھر سے پسینجروں سے ادھر ادھر سے کر دیا, 5,000 دے دیا, جان چھوٹ گئی, 70,000 ختم. 13,000 زندہ باد, واہ قائد اعظم زندہ باد, واہ قائد اعظم زندہ باد. اللہ میری اولاد میں ایسا نبی بھیج دے, ایسا نبی بھیج دے کہ یتلو علیہم آیاتی کا, جو قرآن آیت کی تلاوت کرے قاری اور حافظوں کی طرح, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کتاب کے حلال و حرام ان کو بتائے, اور والحکمت حدیثوں کو بتائیں, اور وَيُزَكِّهِمْ, اور اخلاق رذیلہ سے, زنا سے, بے حیائی سے, بدماشی سے, چوری ڈکیتی قتل سے ان کو پاک قرار دے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ, تیری ذات طاقتور ہے, تو سب کچھ کر سکتا ہے. الحکیم, حکمت والی تیری ذات ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ نبوت کا تاج کس کے سر پہ رکھا جائے؟ سردار مرداروں کے سر پہ نہیں, آمنہ کے در یتیم, جو کہ ایک یتیم بچہ ہے, اس کو اللہ نے نبیوں کا نبی بنا دیا, رئیس الانبیاء, سب کو سبحان اللہ. اس حکمت کو اللہ جانتا ہے. انک انت العزیز, و طاقتور تیری ذات ہے, تیرے راستے پہ کوئی رکاوٹ بن بھی نہیں سکتا. الحکیم, و حکمت والی تیری ذات ہے. تجھے پتہ ہے کہ سردار تڑپ رہا ہے, سردار کو نبی نہیں بنا رہے, مردار کو. اور سردار کہہ رہا, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. آخر مکہ اور طائف دو بڑے شہر ہیں, کسی عظیم انسان کے سر پہ نبوت کا تاج کیوں نہیں رکھا؟ ابو جہل کہتا ہے کیوں کسی عظیم, یعنی کہتے میں عظیم ہوں, عتبہ عظیم ہے, شیبہ عظیم ہے, امیہ بن خلف عظیم ہے, اور تو عظیم لعین ہے, عظیم نہیں ہے. عظمتوں کا فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے. مردار کی یہی پہچان ہے, اس لیے ناراض نہیں ہونا. یہ دیکھیں نا, آپ لوگ بھی بہت بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی آپ چلے جاؤ, اگلے جمعے کو چلے جاؤ, اگلے جمعے کو پھر آ جانا, مجھے بتا دینا انگریزی میں غیرت کو کیا کہتے ہیں. انشاءاللہ تم مرو گے, میں بھی, تو چونکہ میں 30 سال سے یہ پریکٹس کر رہا ہوں, کم از کم 30-35 سال سے میں بھی ملک بیرون ملک گھوم رہا ہوں, اور لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ انگریزی میں غیرت کو کیا کہتے ہیں, تو کسی کے پاس کوئی لفظ ہی نہیں. انگریز ہے ہی بے غیرت, تو غیرت کا لفظ کہاں سے آئے گا؟ منظور پیدا ہو گیا تو والدین نے نام منظور رکھا, بیٹا میرا پیدا ہو گیا تو پھر اس کا نام میں نے تقی رکھا, دوسرا پیدا ہو گیا تو شفیع رکھا, پھر ہو گیا ایمن رکھا. تو بچے ہوں گے, یہ ہوگی چیز تو میرے پاس, ہمارے ملک میں تو ہم اس کو ٹوپی کہیں گے, اور یہ جس ملک میں ہے تو پھر اس کو قرآن کہیں گے. اور انگریز پاس غیرت ہی نہیں ہے, تو غیرت کا لفظ کہاں سے آئے گا؟
یہ قانون چل رہا ہے آپ کے ہاں، اس لیے سن لو ومن یرغب عن ملت ابراہیم، یہ ابراہیم کا دین ہے جو ابو الانبیاء ہے، 4000 4,500 انبیاء کا ابا ہے، یہ اس کا مذہب ہے، یہی اس کا دین ہے۔ میرے نبی فرماتے انا علی ملت ابھی ابراہیم علیہ السلام، میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اور پیارے محمد کا دین ایک ہی، انبیاء کا دین ایک ہوتا ہے، عقائد، نظریات، ایمانیات سب ایک ہوتے ہیں، چند فرعی مسائل کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہو جائے، ورنہ یہ ہے کہ اصول کلیہ وہ ہے جو میرے ابا نے ابراہیم نے بتا دیا۔ اور سن لو اس کو عام کر لو، سن لو ومن یرغب عن ملت ابراہیم، یہ ملت ابراہیمی ہے، یہ ملت محمدی ہے، جو اس سے روگردانی کرے گا کوئی عقل مند نہیں، الا من سفیہ نفسہ، پرلے درجے کا بے وقوف ہوگا۔ اس لیے سن لو، سوائے تبلیغی جماعت کے، سوائے اللہ کا والے علماء کے، سوائے حافظوں کے، قاریوں کے، علماء کے، سوائے دیندار طبقے کے، جو جن کے زمام اقتدار جن کے ہاتھ میں ہے، پہلے بھی کہہ رہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، آئندہ ان سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ فضل الرحمن کہے یا نہ کہے، میں تو کہتا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی سے، ملت محمدیہ سے کون روگردانی کرے گا؟ نہیں، کوئی عقل مندی سے روگردانی نہیں کرے گا، روگردانی کرے گا من سفیہ نفسہ، پرلے درجے کا احمق سفی ہوگا، بے وقوف ہوگا۔ تو کہہ دے اپنے آپ کو عقل مند، ٹائی بھی لگا لے، تو پتلون بھی پہن لے، تو ننگا سر بھی ہو جا، اور تیرے پاس سرٹیفکیٹ امریکہ کی بھی ہو کہ جی یہ عقل مند ہے، تو میں تھوکوں گا تجھ پہ، تو عقل مند نہیں، عقل مند میں ہوں کہ میرے سینے کے اندر یہ موجود ہے، عقل مند میں ہوں۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اہل علم کے سینوں میں ہوتا ہے۔ اگر مولوی کا سینہ اس سے خالی ہے، وہ کہہ دے، آپ اشتہاروں میں کہہ دے، نیٹ پر بھی آپ دے دے، اخباروں میں بھی دے دے کہ یہ مولوی دا غٹ عالم دا غٹ عالم دا غٹ بے غیرت دا، لیکن غٹ عالم نہیں ہے، غٹ بے وقوف قسم کا ہوگا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینوں میں یہ ہوتا ہے۔ اہل علم وہی ہوتا ہے کہ جن کے سینوں میں ہوتا ہے۔ یہ علماء ہے، یہ حفاظ ہے، یہ قراء ہے، یہ تبلیغی، یہ دیندار، یہ تہجد گزار، یہ نبی کے دامن کو پکڑنے والے، یہ دین کو پکڑنے والے، یہی لوگ ہیں۔ یہ نبوت کا نصاب ہے، اور اسی پر انبیاء گزرے ہیں کہ اللہ کے لیے فرماتے کہ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ، ابراہیم بھی انہی اصولوں کے پابند اپنی اولاد کو وصیت، وَيَعْقُوبُ، ان کا پوتا یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، سب کے سب اس دنیا سے جا بھی رہے ہیں تو کہتے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے اور کس مذہب پر چلو گے اور کن کی پیروی کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ ابا، جو تیرے ابا اور تیرے دادا، تیرا ابا اسحاق اور تیرے دادا ابراہیم کا جو دین انبیاء کے، ہم اسی پر چلیں گے، ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم آپ کی اولاد ہے۔ بے وقوف پاکستان میں ملیں گے، انڈیا میں ملیں گے، دنیا کے اندر ملیں گے، جو اسے روگردانی کریں گے۔ یعنی ان کو کیسا ان کا دماغ پھیرایا۔ آج مجھے کسی نے ایک خبر آگے دوسری خبر لوگوں نے بتا دیا کہ وہ یہ نہیں ہے، آپ سمجھ گئے، اپنے بندے کو، مولوی کو خود مارا، پکڑے گئے، ہماری انتظامیہ نے پکڑ لیا، شاباش، چلو شکریہ، حالانکہ تم سے توقع نہیں تھی، اس طرح تم سے یہ توقع نہیں تھی، لیکن شکر ہے انتظامیہ نے پکڑ لیا۔ قتل بھی اپنے مولوی کو خود کیا، دوسرے لوگوں کو پکڑے، چند اور لوگوں کو بھی مارا، اور یہ تھا کہ دوسروں نے مشہور کر دیا کہ جی ہمارے شیعان علی کے ساتھ ظلم، اور خود شکر ہے انتظامیہ نے پکڑ لیا، خود اپنے بندے نے مارا، خود مارا۔ اور خیبر پختون میں جو ذخائر ہے سونے کے، پہاڑوں سے سونا نکلے، کرومائٹ نکلے، پتھر نکلے، بلوچستان سے پتھر نکلے، کرومائٹ قسمی قسم کے، اس لیے بلوچوں کو، پٹھانوں کو اور سندھیوں کو، پنجابیوں کو بے وقوف بنانے کے لیے طالبان بنا لے۔ کوئی طالبان مالیبان نہیں ہے، یہ ان کے اپنے ہیں، یہ سارے ایجنسیوں کے اپنے کرتوت ہے، کوئی طالبان نہیں ہے۔
سمجھے؟ اب کوشش ہو گئی، امریکہ کالا ہو گیا اس کا منہ، روس کا منہ کالا ہو گیا، سپر طاقتیں۔ اب یہاں جو مرتد لوگ ہیں جیسے کہ قادیانی جو ہمارے بڑے اسامیوں پر ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو اور افغانستان کو لڑائے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہندو تھا، یہودی تھا، اس کو چھوڑ کر کے اب ہمارا سب سے بڑا دشمن آج کل ہمارے ایجنسیوں میں سب سے بڑا دشمن ہمارا افغانستان ہے، دوسرے نمبر پر اللہ کا بھلا کرے انڈیا ہے، تیسرے نمبر پر ایران ہے۔ اور جو سب سے پہلا ایران ہمارا دشمن ہے، انڈیا بعد میں ہے، یہودی پہلے، ایران دوسرے، انڈیا تیسرے، افغانستان خدا کی قسم نہ آپ کا دشمن تھا نہ ہے۔ لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح، چونکہ امریکہ ہار گیا، روس ہار گیا، سپر طاقتیں ہار گئی، ہارنے کے بعد وہ اپنا بدلہ تو نہیں لیں گے، لہذا کوشش ہو رہی کہ افغانستان کے ساتھ آپ کو لڑائیں۔ خدا نہ کرے، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، خدا نہ کرے، 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 خدا، یہ ہندو نہیں ہے۔ اگر تم نے افغانستان سے سوچا لڑنے کا، اللہ کی قسم تمہارے جیسے کائنات میں رسوا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ مذہب پہ لڑیں گے، وہ اس کو ایمان سمجھ کر کے لڑیں گے، تمہارے اپنے پاکستانیوں کے ساتھ دے کر کے تمہیں جوتے ماریں گے۔ ہوش سے کام لے لو، عقل مندی سے کام لے لو، دانش مندی سے کام لے لو، بے عقل نہ بنو، اور غیر مسلموں کے، شیعوں کے اور قادیانیوں کے ان کے ہاتھ پہ نہ کھیلو۔ خود ان کا، میں نے عرض کیا کہ آج بھی دیکھ لو نا، خود اپنے مولوی کو قتل کر کے پھر بتا رہے کہ جی اللہ آپ کا بھلا کرے، ادھر سے پھر جلوس نکال رہے ہمارے مولوی کو سنیوں نے قتل۔ سنی نے کہاں قتل؟ قتل تو تمہارے بندے خود، انتظامیہ کو اللہ جزا خیر دے، انتظامیہ نے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ان سازشوں سے۔ یہ سب کچھ اسلام میں سلامتی ہے، ایمان میں امن ہے، دین میں امن ہے، اسلام میں سلامتی ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم میرے سامنے سر تسلیم خم کر لے، قال اسلم، تو اللہ میں مسلم ہوں، میں مومن ہوں۔ مومن امن اور اسلام سلامتی اور امن و عافیت قرآن کے اندر رکھا ہوا، اس کا جو باغی بنے گا جہاں بھی جائے گا ٹھوکر کھائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔